اسرائیلی میڈیا کا آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو جانشین منتخب کرنے کا دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق کہ فی الحال آیت اللہ خامنائی کا کوئی باضابطہ طور پر نامزد جانشین موجود نہیں۔ نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب ورچوئل اجلاس میں ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران میں یادگار الوداعی تقریب کے بعد میت مشہد روانہ کی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کی تفصیلات جاری کر دیں۔ اب تک 2000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 17 بحری جہاز، آبدوز، سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران میں تمام میزائل لانچرز کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن اور دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے۔ قونصل خانے کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ شہری دفاع کی فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی زخمی نہیں ہوا۔ قطر میں مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے العدید پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق دوسرے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائل حملے۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق دفاعی نظام ایرانی میزائل فضا میں ناکارہ بنانے میں متحرک ہے۔ پینٹاگون نے ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک اپنے 4 فوجیوں کی تصاویر جاری کر دیں۔ امریکہ نے اتوار کو ایرانی ڈرون حملے میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا تھا۔ ملکی سلامتی، خود مختاری، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس میں عزم کا اعادہ۔ متحدہ عرب امارات کا ان کی سرزمین پر ایران سے 1000 حملے کیے جانے کا دعویٰ۔ واضح کیا، ایران کے حملوں کے جواب میں اپنے دفاعی انداز کو تبدیل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سعودی عرب کے بعد عمان کی سلالہ بندرگاہ پر حملہ بھی۔ اسرائیل کے فالس فلیگ آپریشن کا انکشاف۔ ایران نے سلطنت عمان کی سرزمین یا بندرگاہوں پر فوجی حملوں کی تردید کر دی۔ ایرانی فوج نے دوست اور پڑوسی ملک عمان کے خلاف جارحیت کے دعوے جھوٹے قرار دے دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دبئی قونصلیٹ میں ایرانی ڈرون گرنے کی تصدیق۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکی سفارتی دفتر براہ راست ایرانی حملوں کی زد میں ہیں۔ ایرانی میزائلز، لانچرز اور بحریہ کو تباہ کرنا ترجیح قرار دے دیا۔ امریکہ سمیت کئی ممالک میں فیس بک کی سروسز ڈاؤن ہونے سے ہزاروں صارفین متاثر۔ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق 10,600 سے زائد شکایات موصول ہوئیں۔ میٹا کی جانب سے فیس بک بندش سے متعلق وجوہات بنانے سے گریز۔ اور T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو جانشین منتخب کرنے کا دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق کہ فی الحال آیت اللہ خامنائی کا کوئی باضابطہ طور پر نامزد جانشین موجود نہیں۔ نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب ورچوئل اجلاس میں ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران میں یادگار الوداعی تقریب کے بعد میت مشہد روانہ کی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کی تفصیلات جاری کر دیں۔ اب تک 2000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 17 بحری جہاز، آبدوز، سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران میں تمام میزائل لانچرز کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن اور دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے۔ قونصل خانے کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ شہری دفاع کی فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی زخمی نہیں ہوا۔ قطر میں مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے العدید پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق دوسرے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائل حملے۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا میں سائرن بج اٹھے۔
اسرائیلی حکام کے مطابق دفاعی نظام ایرانی میزائل فضا میں ناکارہ بنانے میں متحرک ہے۔ پینٹاگون نے ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک اپنے 4 فوجیوں کی تصاویر جاری کر دیں۔ امریکہ نے اتوار کو ایرانی ڈرون حملے میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا تھا۔ ملکی سلامتی، خود مختاری، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس میں عزم کا اعادہ۔ متحدہ عرب امارات کا ان کی سرزمین پر ایران سے 1000 حملے کیے جانے کا دعویٰ۔ واضح کیا، ایران کے حملوں کے جواب میں اپنے دفاعی انداز کو تبدیل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سعودی عرب کے بعد عمان کی سلالہ بندرگاہ پر حملہ بھی، اسرائیل کے فالس فلیگ آپریشن کا انکشاف۔ ایران نے سلطنت عمان کی سرزمین یا بندرگاہوں پر فوجی حملوں کی تردید کر دی۔ ایرانی فوج نے دوست اور پڑوسی ملک عمان کے خلاف جارحیت کے دعوے جھوٹے قرار دے دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دبئی قونصلیٹ میں ایرانی ڈرون گرنے کی تصدیق۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکی سفارتی دفتر براہ راست ایرانی حملوں کی زد میں ہیں۔ ایرانی میزائلز، لانچرز اور بحریہ کو تباہ کرنا ترجیح قرار دے دیا۔ امریکہ سمیت کئی ممالک میں فیس بک کی سروسز ڈاؤن ہونے سے ہزاروں صارفین متاثر۔ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق 10,600 سے زائد شکایات موصول ہوئیں۔ میٹا کی جانب سے فیس بک بندش سے متعلق وجوہات بنانے سے گریز۔ اور T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو جانشین منتخب کرنے کا دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق کہ فی الحال آیت اللہ خامنائی کا کوئی باضابطہ طور پر نامزد جانشین موجود نہیں۔ نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب ورچوئل اجلاس میں ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران میں یادگار الوداعی تقریب کے بعد میت مشہد روانہ کی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کی تفصیلات جاری کر دیں۔ اب تک 2000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 17 بحری جہاز، آبدوز، سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران میں تمام میزائل لانچرز کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن اور دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے۔ قونصل خانے کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ شہری دفاع کی فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی زخمی نہیں ہوا۔ قطر میں مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے العدید پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق دوسرے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائل حملے۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق دفاعی نظام ایرانی میزائل فضا میں ناکارہ بنانے میں متحرک ہے۔ پینٹاگون نے ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک اپنے 4 فوجیوں کی تصاویر جاری کر دیں۔ امریکہ نے اتوار کو ایرانی ڈرون حملے میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا تھا۔ ملکی سلامتی، خود مختاری، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس میں عزم کا اعادہ۔ متحدہ عرب امارات کا ان کی سرزمین پر ایران سے 1000 حملے کیے جانے کا دعویٰ۔ واضح کیا، ایران کے حملوں کے جواب میں اپنے دفاعی انداز کو تبدیل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سعودی عرب کے بعد عمان کی سلالہ بندرگاہ پر حملہ بھی، اسرائیل کے فالس فلیگ آپریشن کا انکشاف۔ ایران نے سلطنت عمان کی سرزمین یا بندرگاہوں پر فوجی حملوں کی تردید کر دی۔ ایرانی فوج نے دوست اور پڑوسی ملک عمان کے خلاف جارحیت کے دعوے جھوٹے قرار دے دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دبئی قونصلیٹ میں ایرانی ڈرون گرنے کی تصدیق۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکی سفارتی دفتر براہ راست ایرانی حملوں کی زد میں ہیں۔ ایرانی میزائلز، لانچرز اور بحریہ کو تباہ کرنا ترجیح قرار دے دیا۔
امریکہ سمیت کئی ممالک میں فیس بک کی سروسز ڈاؤن ہونے سے ہزاروں صارفین متاثر۔ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق 10,600 سے زائد شکایات موصول ہوئیں۔ میٹا کی جانب سے فیس بک بندش سے متعلق وجوہات بنانے سے گریز۔ اور T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔